کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے. شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے. یہ جسم رہے یا مٹ جائے مظلوم کا ماتم کرنا ہے. زہرا کی تمنا پوری ہو یہ جان رہے یا مٹ جائے. زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے. اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہ دل پر بالے. اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیہ وحافظ وقائد وناصر ودلین وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا.
ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چرا گل ہو گیا اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی رہی لیلا تمام عمر عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب عشق غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال رومال بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دے کر اللہ اللہ جانے جب نوجوان پسر شہیدی سے جدا ہوا روشن قمر سپہرے وری سے جدا ہوا نور نظر امام مبی سے جدا ہوا لقتے جگر زینہ سے دلدار ہو گیا دلوں جانے بطول کا گھر بے چراغ ہو گیا صبح پیری میں فتح غم اولاد علماء دل اور زخم خنجر فولاد علماء وہ اضطراب خاطر ناشاد علماء وہ عشق سوزار و پرے بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا جب گھر جڑ گیا تو زمان پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہنا تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہتش ناکام کے سر دوش بدن بیان
فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہمیں سخت جاتے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغات جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم سر تھا حسین بے کسوں تنہا کی گود میں بیٹے کی جان نکلی یا مصطفیٰ بلا میں پسا ہے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب بلاتے آج پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہو بھائی کو اپنے لے کے میں فرمایا شہنہا سفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ یہ صحبت اخیر ہے اب آرزو قرب خدائے خدیر ہے تنہا مخالف طے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے جس کا نہ کوئی دوست جانا ہے دور شب کو جو آنا نہ ہوئی دار ضد کر کے روئیو نہ ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہل ہے آج شب فرقت پیدا سورے یوم کے چاند بغیر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے ابھی بسر کو رکھے تھے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنا کام بتلائیے مجھے کہتے بتلائیے مجھے کہتے آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا دروازہ بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ یتیم ہے اے سلامی قیام جلتے ہیں
رن میں ناموں سے شے نکلتے ہیں، رن میں بجتے ہیں فتح کے باجے، ڈر سے بیووں کے دام نکلتے، ڈر سے بیووں کے دام نکلتے، اور بیٹھی ہیں بیاں اندھیرے میں، شامیوں میں چراغ جلتے، شامیوں میں چراغ جلتے ہیں، زیر خنجر ہے گردن شبیر، مرتضیٰ غم سے ہاتھ ملتے، مرتضیٰ غم سے ہاتھ ملتے، خبر اصغر سے کہتی تھی بانو، اے لحد ہم یہاں سے چلتے، اے لحد ہم یہاں سے چلتے، تو ہماری طرح سے بہلانا، شب کو اصغر بہت مچلتے، شب کو اصغر بہت مچلتے ہیں، سلامی خیام جلتے ہیں، زخمی جو رن میں فاطمہ کا گل بدن ہوا، اور پرزے پرزے تن میں لباس کہن ہوا، غش پشت ذوالجنا پا شاہ زمن ہوا، دست علم سے چاک نبی کا، دست علم سے چاک نبی کا، دست علم سے چاک نبی کا، زخموں کے منہ سے خون کے دریا ابل پڑے، سر ننگے قبر سے چہے مردان نکل پڑے، سر ننگے قبر سے چہے مردان نکل، سر ننگے قبر سے چہے مردان نکل پڑے، مظلوم کہتا جاتا تھا میں بے گناہ ہوں، مارو نہ مجھ کو سبتے رسالت پناہ ہوں، تم لوگوں کا خدا کی قسم خیر خواہ ہوں، اس قول پر خدا کو میں رکھتا گواہ، اس قول پر خدا کو میں رکھتا، کچھ رحماتا تھا نہ کسی نابکار کو، شمشیریں مارتے تھے غریب، شمشیریں مارتے تھے غریب، شمشیریں مارتے تھے، نیزہ لگا جو سینے پر تھرا کے رہ گئے، نیزہ لگا جو سینے پر تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پر تیورا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پر تیورا کے رہ گئے، نیزہ لگا جو سینے پر تھرا کے رہ گئے، بیٹھا جو تیر ماتھے پا تیورا کے رہ گئے، گرنے لگے تو ہاتھوں کو لٹکا کے رہ گئے، شکر خدا زبان سے فرما کے، شکر خدا زبان سے فرما کے رہ گئے، اکبر نہ تھے جلوں میں نہ عباس پاس تھے، مظلوم بیچ میں تھا عدواس،
مظلوم بیچ میں تھا دعا، مظلوم بیچ میں تھا دعا، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو، سینے پہ بھالا رکھ کے گرایا حسین کو۔ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان محترم، یہ عشرہ مجالس کے سلسلے کی آج آخری مجلس کہ جو بعنوان ولایت اہل بیت علیہم السلام، جس میں کئی اعتبار سے گفتگو ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ مختلف آیات اور متعدد روایات پہ جب غور کریں تو کل کا خلاصہ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز کا دار و مدار ولایت اہل بیت علیہ السلام پر۔ انسان کے اس دنیا کے آخر اور آخرت کا جب مسئلہ آتا ہے تو جاتا ہے کس چیز پر؟ قیامت، جنت، جہنم، اور ان سب کا تعلق اہل بیت علیہ السلام سے۔ قیامت کے دن جتنا بھی حساب کتاب ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہی جو قیامت میں اپنا حساب لے کے جائے گا اسی کو نجات ملے گی۔ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اور ان کی ولایت کے تحت ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو اہل بیت سے دور رہا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اکیلا چھوڑ دیں
کچھ نہ ہو آپ کے سامنے، تو بھی آپ کو اللہ نے جو قوت دی ہے عقل کی، اس پر جب زور ڈالیں گے آپ تو آپ مجبور ہوں گے در اہل بیت پر آنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنی عقل کو دوڑائیں گے تو اس وقت تک نہیں رکے گی آپ کی عقل جب تک کہ آپ کو آپ کا ہدف نہ پتہ چلے۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے یا اس کا کچھ ہدف ہے؟ اگر ختم ہونے والا ہے اور بس، تو یہ آپ کی عقل قبول نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز سسٹمیٹک ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی ایم نہ ہو، جس کا کوئی ہدف نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ لہذا یہ پوری دنیا کا جو سسٹم ہے یہ خود آپ کو بتائے گا کہ یہ کسی نہ کسی ہدف کے تحت۔ تو اب عقل خود یہ سوال کرے گی کہ آخر یہ ہدف پورا کیسے ہوگا؟ اور پھر جب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے تو انسان کے لیے کسی بھی مسئلے میں، بلکہ دنیا کی کسی بھی چیز کو، جب تک اس کے شرائط کے ساتھ اس کے تمام جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کیا جاتا، تب تک وہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچتی۔ بعض مجالس میں نے بیچ میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لہٰذا پھر یہ عقل سوال کرے گی کہ ہم کو ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا کیا چاہیے، اور انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ صحیح طریقے سے اس کو کوئی ایسا ہادی، رہنما اور آئیڈیل بھی ہو کہ جس کے پیچھے چل کے، جس کا اتباع کر کے وہ اس ہدف تک پہنچے۔ اور پھر جب یہ سب آپ کے ذہن میں بات آئے گی تو عقل خود بخود تلاش کرنے نکلے گی کہ آخر وہ کہاں ہے، کیا ہے۔ تو یہ بات تو ہر عاقل آدمی سمجھتا ہے کہ ایسے کے پیچھے مت چلو جس کو خود راستے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کا جو ہے عقلی سوال ہے۔ ایسے کے پیچھے مت چلو جس کو خود پتہ نہیں ہے کہ منزل پر کب اور کیسے پہنچنا ہے۔ لہذا ہر انسان غلطی کر سکتا ہے، تو جو فرما رہے ہیں، اور جب غلطی کرنے والا انسان ہے تو اس کے پیچھے چل کر کے آپ گارنٹی نہیں حاصل کر سکتے۔ لہذا ایسے راہبر کی ضرورت ہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے جو معصوم ہو، کہ جن کے عمل میں آپ کو ذرہ برابر، جن کی رہنمائی میں، جن کی اقتداء کرنے میں، جن کا اتباع کرنے میں، جن کی پیروی کرنے میں، جن سے جڑنے میں، جن کے ساتھ ہونے میں آپ کو کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ اور وہ ذوات مقدسہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ لہذا قرآن نے مختلف جگہوں پر، مختلف آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر وہی مسئلہ آئے گا کہ ہر سچا اس کے ساتھ نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ سچا، کل کی مجلس میں اگر یاد ہو تو وہ سچا جس کو ولایت حاصل ہو، اور وہ بھی ولایت تشریعی کے ساتھ ساتھ ولایت تکوینی حاصل ہو۔ وہ سچا جس کو ولایت نہیں حاصل ہے وہ محتاج ہوگا سچ کا،
کہ جو سچ ہو اس کو ڈھونڈے. لہذا ویسے سچے کے ساتھ آپ ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی حق ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن جو ولایت رکھنے والا سچا ہوگا اس کو سچ کے پیچھے نہیں جانا ہوگا بلکہ سچ کو اس کے پیچھے آنا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو صداقت کی بھی گارنٹی ہونا چاہیے، اور صداقت کی گارنٹی کسی گنہگار کی نہیں ہو سکتی. صداقت کی گارنٹی اسی کی ہوگی جو ولایت رکھتا ہوگا. اور ولایت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچ کا محتاج نہیں ہے بلکہ سچ اس کا محتاج ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور یہ چیز اہل بیت علیہ السلام کے جہاں تمام فضائل آپ کو ملتے ہیں ان کی زندگی میں یہ بھی مل جائے گا کہ یہ سچ کے پیچھے نہیں جاتے تھے بلکہ ان کے پیچھے سچ چلتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ. لہذا ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ جو سچ ہو وہ بولیں، بلکہ سچ کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو بولیں وہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت ہے، اور انہی کے ساتھ ہو کر کے ساری دنیا کو نجات حاصل ہونی ہے اور مقصد خلقت حل ہونا ہے. لہذا آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا وہ سچ ہوا. یہ نہیں کہ جو سچ تھا وہی کہا. میری نزاکت کو سمجھیے آپ. حتیٰ کہ ان کو اتنا اختیار ہونا چاہیے جن کے ساتھ، جن کی پیروی کر کے، جن سے مل کر کے ہم کو، جن کا اتباع کر کے ہم کو اپنے ہدف تک پہنچنا ہے، یعنی جو ولایت والا ہے، کہ وہ حق اور حقیقت کا بھی محتاج نہ ہو بلکہ حق اور حقیقت ان کے محتاج ہوں. آپ بتائیے سچ کیا ہے؟ پتھر بولتا ہے سچ ہے یہ، لیکن اگر یہ کہیں تو پتھر بولتا ہے. آپ نے خود پیغمبر کی زندگی میں دیکھی نہیں دیکھی؟ سنگریزوں نے آگے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ سچ ہوا نہیں ہوا جب. اور ان کی ولایت صرف اتنے پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ جس کو چاہیں اس کو ولایت دے دیں، جتنی چاہیں دے دیں. اسی لیے تو جب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ جو ترجمہ کر دیتے نا ہم، جگر کا ٹکڑا، یہ سب محبت والے جملے ہیں. باپ بیٹی کو محبت میں کہتا میرے جگر کا ٹکڑا، یہ محبت والا نہیں ہے، یہ حقیقت والا ہے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں کیا ہوں؟ قرآن سے پوچھ لو. وما محمد الا رسول. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، بھائی اتنا جان لیے محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے. تو فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، رسالت کا حصہ ہے. تو اب اگر انہوں نے کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ میرا ٹکڑا، وہ لوگ بھی سمجھے تھے اس حدیث کو، تو چلو آزمایا جائے، آزمایا جائے. گئے آزمانے، دق الباب کیا. کون؟ فضہ کی آواز آئی، شہزادی سے بات کرنا ہے. کیا کام کیا ہے؟ کہا انہیں سے بتائیں گے. کہا پہلے بتائیے. کہا نہیں انہیں سے بتائیں گے. کہا جب تک آپ کام نہیں بتائیں گے تب تک پیغام اندر نہیں جائے گا. کہہ لیں گے ٹھیک ہے انہیں سے کام ہے، آپ نہیں کہیں گے تو ہم واپس جا رہے ہیں. تو جناب فضہ نے کیا کہا؟ اچھا جانے سے پہلے
وہ جو ہاتھ میں لیے ہو وہ ہم کو دے دو۔ یہ آئے تھے آزمانے کی پیغمبر کے ہاتھ پر تو سنگریزے کلمہ پڑھتے ہیں، اگر فاطمہ ان کا ٹکڑا ہے تو دیکھیں گے چل کے ان کے ہاتھ پر بھی سنگریزے بولتے ہیں۔ فضہ نے اپنے ہاتھ پر بلوا کے کہا شہزادی کا امتحان بعد میں لینا، پہلے کنیز کے پاس دیکھ لو۔ تو یہ صرف ولایت رکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو اتنی ولایت حاصل ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے دیں۔ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ واقعات سن لیتے ہیں، ذرا غور کیا کیجئے، پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے، صرف اسی ولایت سے متعلق کہ یہ جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے بھی سکتے ہیں۔ وہ واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ چوتھے امام علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، بیوی نے کہہ دیا تھا کبھی امام تم کیا سب ہمیشہ ہدیہ لے کے جاتے ہو، تم کو کبھی کچھ نہیں ملتا، یاد ہے نا؟ وہاں کیا ہے نکتہ؟ ہاتھ دھلایا، امام نے کہا کیا ہے دیکھو، کہا دھون ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھو، کہا ہے تو جواہرات ہیں۔ یہ واقعہ سن لیا نا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم ہٹو میں دیکھ دیتا ہوں جواہرات بن جاتے، بلکہ امام نے کہا غور سے دیکھو، یعنی اس کو یہ صلاحیت دے دی کہ اگر غور سے ہاتھ کے دھون کو دیکھے تو جواہرات بن جائے۔ آپ غور فرمائے، سن لیتے ہیں نا واقعہ۔ جناب عمار، مولا بہت مقروض ہو گیا ہوں، کہ وہ پتھر اٹھاؤ، اٹھایا، جو بتایا وہ کیا انہوں نے، وہ پتھر سونا ہو گیا۔ مولا یہ تو زیادہ ہے، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے بولو؟ مولا بہت بہت شکریہ، جلدی جیب میں رکھتے، لیکن جو ولایت سے متصل ہے نا، مولا یہ تو زیادہ ہے، کام سے زیادہ ہے، کیا تو پھر جتنا لینا ہے اتنا لے لو، باقی الگ کر دو، پتھر ہو جائے گا۔ کہا مولا یہ کیسے جو ہے؟ کہا عمار، جس کا نام لے کے اس کو سونا بنایا نا، اسی کے نام سے توڑ کے پھر اس کو پتھر بھی بنا لو، تو خود بلکہ جس کو چاہتے ہیں یہ اس کو بھی جتنی چاہیں ولایت عطا کرتے ہیں۔ لہذا چاہے ولایت تشریعی ہو چاہے ولایت تکوینی ہو، ان کی دی ہوئی ولایت پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولایت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور آج جو ولایت فقیہ ہے نا، اس کی ڈیٹیل میں ایک الگ بڑا موضوع ہے، وہ بھی کسی آدمی کے دینے سے نہیں ہوتی، بحث ہے اس کی، کسی لوگوں کے بنانے سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انہی کی دی ہوئی ولایت ہے جو فقیہ کو حاصل ہے۔ لوگ چاہیں کہ ہم بنا لیں گے، نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ حدیث پڑھیے، ادھر نہیں جانا، ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ غرض ان کا اتباع، ان کی ولایت میں آئیں گے تو ہدف تک پہنچیں گے۔ اور یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی مختلف آیات اور پھر احادیث و روایت کی کتب مختلف روایات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بغیر ان کے آپ اپنے ہدف کی طرف ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی آیت کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں نا، وہ سمجھیں آپ، ایک ایک آیت پر آپ غور کریں گے تو انداز یہی مثلا صادق سے مراد آپ کسی کا نام کچھ بھی صیغہ مبالغہ سے رکھ دیں تو رکھ دینے سے نہیں ہوتا، ان کی ولایت نام کی نہیں ہے، صفات کی ہے۔ لہٰذا ہر جگہ آپ دیکھیں قرآن میں جہاں بھی ان کی معرفی کی گئی ہے
وہ نام سے نہیں صفات سے کی گئی ہے، کیونکہ نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دوسرے ولایت والی صفت کسی کو نہیں میسر ہو سکتی جب تک وہ نہ چاہے۔ سچ بولنا ہر آدمی سچا ہو سکتا ہے، جیسا کہ جناب ابوذر کے سلسلے میں خود پیغمبر کی حدیث ہے کہ پیغمبر سے زیادہ سچے انسان پر آسمان نے سایہ نہیں کیا۔ ان کی صداقت کی گواہی پیغمبر نے دی۔ یہ والی سچائی آپ بھی اگر طے کر لیں کہ ہم کو نہیں بولنا ہے جھوٹ، ہو سکتا ہے، محال نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے نہیں بولیں گے بھائی جھوٹ، سچے۔ اب اتنے سچے ہو گئے کہ نام بھی سچے پڑ گیا۔ بعض لوگوں کو تو پیدا ہوتے ہی نام رکھ دیا جاتا سچے۔ کچھ لوگ ہندی میں رکھتے ہیں سچے خاں، سچے میاں، ہے نہیں نا گاؤں میں نام، شہر میں ہے نہیں معلوم، شہر میں بھی ہے نا، ہاں سچے بھائی نام رکھ دیا۔ کچھ لوگ بولنے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے سچے بھائی کہے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا عربی میں نام رکھ دیا جاتا ہے صادق بھائی، ہیں؟ اب اس کو صیغہ مبالغہ اور کیا کہتے ہیں کہ صفت مشبہہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی کا نام صدیق رکھ دیا، کسی کا نام صدوق رکھ دیا۔ تو کبھی صفت پیدا کر لینے کی بنیاد پر صادق، صدوق، سچے، صدیق رکھ دیا، کبھی کچھ چاہنے والوں نے زبردستی رکھ دیا کہ قرآن نے کہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، تو کہیں گے کہ ہم قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں سمجھے کہ وہ سچ بولنے والے یا نام کے سچ والوں سے مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے سچے ہیں کہ سچ جن کا محتاج ہوتا ہے وہ سچ کے محتاج نہیں ہوتے۔ شہزادی کونین، آج آپ بتائیے سچ تھا؟ سچ تھا؟ کپڑے درزی کے یہاں ہیں، لیکن ہوا سچ؟ واقعات سن لیتے ہیں نا، سچ ہوا نہیں ہوا؟ یہ محتاج نہیں ہے اس بات کی کہ سچ ہو، سچ محتاج ہے کہ یہ جو بولیں وہ ہو۔ واقعات سنتے ہیں، مولا کائنات نے نیت کی، اللہ اکبر، حاضل میت سچ نہیں تھا، زندہ تھا جو مردہ بن کے آیا تھا، لیکن اب جب انہوں نے کہا تو وہ زندہ نہیں ہے، اس کو مردہ ہونا ہے۔ یہ جو کہہ دیں وہ سچ ہے۔ اسی چیز کو جس نے بھانپ لیا، اگر مذہب میں نہیں بھی رہا، کلمہ نہیں بھی پڑھا، تب بھی اپنی دنیا بچا لی ان کو سچ مان کے۔ ارے یہ والی سچائی آپ مباہلے میں غور فرمائیں، مباہلے کا واقعہ سنا ہے نا، آیت یاد ہے کیا کرنا ہے وہاں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے۔ جھوٹا مقابل ہے سچے کے۔ نصارہ نجران نے کیا کہا؟ کہا کہ ایسے سچے دیکھ رہا ہوں جو اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چلنے لگے۔ پہاڑ کا چلنا سچ ہے، پہاڑ چلتا ہے کبھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کہ یہ مثال دے کے گواہی دی کہ یہ وہ سچے نہیں ہیں جو سچ کے محتاج ہیں، بلکہ یہ وہ سچے ہیں جن کا سچ محتاج ہے۔ پہاڑ چلنا سچ نہیں ہے، لیکن یہ وہ سچے ہیں اشارہ کرے تو پہاڑ چلنے لگے۔ جو سچ نہیں ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ غور فرمائیں آپ۔ اور اسی لیے جب ولایت کا اعلان ہوا ہے نا غدیر میں، جب ولایت کا اعلان ہوا تو کیا ہوا؟
پیغمبر نے دعا کی اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو. ان کو ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ کی محبت چاہیے وہ ان سے محبت کرے، جس کو اللہ کی دشمنی چاہیے ان سے دشمنی کرے. پیغمبر کی دعا رد ہونے والی نہیں ہے. والے من والا ہو وعاد من عادا ہو، دشمن رکھ اسے جو ان کو دشمن رکھے. اب پھر کل کے مجلس سے یاد کر لیجئے آپ کہ اگر دوستی والا میٹر ہوتا نا تو بس یہیں رک جاتا. اگر یہ ولایت صرف دوستی کا اعلان ہوتا تو دعا یہیں رک جاتی، مگر یہاں ولایت کا اعلان ہے. وَأَدْرِ الْحَقَّ حَيْثُ مَا دَارَ. اگر دوستی ہوتی تو کہتے کہ ان کو سچ کے ساتھ رکھ دے، لیکن ولایت کا مسئلے کا اعلان ہے. علی کو ضرورت نہیں ہے سچ کی، بلکہ ادر الحق حیث ما دار. علی جدھر گھومے حق کو ادھر گھما. صلوات پڑھیں محمد. لہذا آپ کو حق چاہیے، آپ کو سچ چاہیے، آپ کو کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ولایت اہل بیت میں آ گئے آپ تو اطمینان کیجئے کہ کوئی بھی کچھ بھی کہے حق کدھر ہے. پیغمبر کی دعا ہے حق کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. آپ کو حق چاہیے ان کے ساتھ رہیے، آپ ان کی ولایت کو قبول کیجئے، حق مل جائے گا آپ کو. حکومتیں بھلے کچھ لوگ کچھ دن کر لیں، اور پھر جو ان سے ہٹ گئے ان کو آج تک حق نہ سمجھ میں آیا کہ قاتل حق پر ہے کہ مقتول حق پر ہے. لہذا قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ ہے. ایسے مواقع ہے نہیں ہے. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ یہ حق ڈھونڈنے نکلے تھے بظاہر بلا وجہ. آپ کو اہل بیت تلاش کرنا چاہیے. آپ اہل بیت کے در پر آئیں گے حق آپ کو وہیں ملے گا. اور ساری تدبیریں ایک طرف، چونکہ ان کو ولایت حاصل ہے، ساری تدبیریں ایک طرف، اہل بیت علیہ السلام کی روش اور ان کا اقدام ایک طرف. آج کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ساری چیز سسٹم سے متعلق ہے نا. ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹم پر اختیار رکھتا ہو، وہ جب چاہے جو نتیجہ چاہے دے سکتا ہے اس کی مرضی سے. آپ ایمان سے بتائیے دنیا کا سسٹم کیا ہے؟ اگر کسی کے پیچھے حکومت پڑ جائے، اس کا نام کتنے دن رہتا؟ اس کی بات کتنے لوگوں تک پہنچتی؟ علی کے خلاف 70,000 ممبر استعمال ہوئے. امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں حکومت نے جنگل میں لے جا کے، اگر آج اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہونے کے باوجود اگر حکومت نہ چاہے تو بہت سی خبریں دنیا کو نہیں پتہ چلتی ہے. نہیں ہے؟ یزید کے پلاننگ کیا تھی کہ کربلا کے صحرا میں پیغمبر کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ صاحب ولایت ہیں، تم جس چیز کے ذریعے سے دین کو مٹانا چاہتے ہو ہم اسی ذریعے سے دین کو باقی رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ غور فرمائیں، یہ ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام. تمہارا سسٹم ایک طرف، ان کی ولایت، ان کا اختیار. اگر نجات پانی ہے، اگر ہدف تک پہنچنا ہے. اسی لیے پیغمبر نے، اب احادیث وقت نہیں رہا، اب مشہور احادیث طرف اشارہ کر دوں. پیغمبر نے جاتے جاتے کیا کہا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن یضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض.
میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، مطلب یہ کہ اہل بیت کی ولایت کا مطلب ہے کہ ان سے تمسک کرنا ہے۔ پہلی ہی مجلس میں نے اس بات کا اشارہ کر دیا، یہ نہیں کہ ہم خالی اپنی زبان سے کہیں، جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، ہمارے بعد گمراہ نہیں ہوگے جن سے متمسک رہو گے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر ہم سے آ کے ملیں گے۔ یعنی کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی رہبری انسانیت کے لیے نہ ہو۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوی۔ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ مثال پیغمبر کی ہے۔ آپ جائیں قرآن میں جناب نوح کی کشتی اور طوفان اور ساری دنیا کے غرق ہونے کا واقعہ موجود ہے۔ موجود ہے کہ طوفان آیا، ساری دنیا غرق ہو گئی، صرف وہی بچے، صرف وہی بچے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی وہی بچے جو کشتی نوح میں سوار ہوئے تھے۔ تو مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ کشتی کا ہے۔ ہم اپنی وجہ سے بچنے کی امید نہیں رکھتے، ہم اس لیے امید نجات رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کشتی کو اپنایا ہے کہ جس پر سوار ہونے کے بعد نجات ہے۔ اور کشتی نوح کی صفت یہی تھی کہ جو بھی اس سے من تخلف عنہا، جو بھی اس سے روگردانی کرے اس کو کوئی چیز نہیں بچا پائے گی۔ جناب نوح نے خود اپنے بیٹے کے لیے کہا، پالنے والے میرا بیٹا، آواز کیا آئی؟ یہ تو سب کو یاد ہے نا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ باپ بلا رہا ہے، آ جاؤ، کہہ رہے نہیں ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے، بچ جائیں گے۔ نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پر جا کے نجات نہیں ملے گی، قرآن نے پہلے ہی بتا دیا۔ اب پڑھے تاریخ، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ نجات کی کشتی اہل بیت علیہ السلام ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا۔ لہذا نجات کی کشتی میں سوار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ جدھر جائے، آپ جب سوار ہو گئے تو ادھر جانا ہے۔ اگر کشتی کسی طرف جا رہی ہے، آپ کسی طرف جا رہے ہیں، کہ مطلب آپ کشتی میں سوار نہیں ہیں۔ آپ کتنے بھی بڑے ہوں گے، آپ کیسے بھی ہوں گے، جناب نوح کی بیوی اور بیٹے نے غرق ہو کر کے یہ درس دیا ہم کو کہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی، نہ کشتی نوح میں سوار ہوں گے تو نجات ملے گی، اور جس وقت عذاب آئے گا اس وقت سوائے کشتی کے اور کوئی چیز نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اہل بیت کو چھوڑ کے خالی کلمہ پڑھ کے نجات پا جائیں گے، خالی رشتہ جوڑ کے نجات پا جائیں گے، ایک جملہ عرض کر دوں کہ سید ہے نا، سید کا احترام واجب ہے ہمارے لیے اور سب کے لیے، اس کی وجہ سے نہیں، پیغمبر کی وجہ سے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی کریں تو نجات پا جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں، ان کی مثال کشتی نوح کی طرح سے ہے۔ آپ تو پتہ نہیں کتنے رشتے کے بعد مل رہے ہوں گے،
وہاں تو ڈائریکٹ نبی سامنے ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہے، پالنے والے میرا بیٹا. جواب آیا نہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رشتہ جوڑ لیں گے اور کہہ دیں گے کہ ہم ایسے 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 شجرہ وجرہ رکھے ہوئے ہیں. اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوں. جانور بھی اگر سوار ہوا تو نجات پائے گا. لہٰذا ہم اپنی بنیاد پر نجات کی امید نہیں رکھتے، لیکن ہاں اس بنیاد پر ضرور نجات کی امید رکھتے ہیں کہ اہل بیت کی کشتی نجات کی کشتی ہے، اور جو اس پر سوار ہوگا. آج آپ دیکھیں یہ ماہ محرم، اس میں کربلا کا تذکرہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ، یہ سب کس طرح سے ہم کو یہ درس دے رہا ہے کہ کچھ بھی مل جائے دنیا کا، اگر اہل بیت سے دور ہیں تو سوائے لعنت کے کچھ میسر نہیں ہو. آخر وقت میں بھی جو آ کے مل گیا وہ نجات پا گیا. کربلا میں جناب حر کی مثال موجود ہے، اس لیے کہ دین کو نجات ملی ہے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے. اور یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کی طاقت ہے کہ جو دین کو ان مصیبتوں میں بچا کے منزل تک پہنچا دیا. جس نے دنیا نے اپنی پوری طاقت لگا دی دین کو مٹانے کی، لیکن ہر عالم میں اس دین کو امام حسین علیہ السلام نے بچا کے بتایا. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا وہ واقعہ سنتے ہیں آپ. شب عاشور امام نے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ جس کو جانا ہو چلا جائے. حتیٰ کہ چراغ گل کر دیا، بیعت اٹھا لی. یہ سب تکلف نہیں تھا، بلکہ امام کا رہتی دنیا تک کے لیے درس تھا کہ دیکھو جو ولایت رکھنے والا اللہ کی طرف سے ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کہا سب چلے جاؤ، مطلب دین بچانے کے لیے اکیلا امام کافی ہے. ہم کو اگر نجات پانی ہے تو امام سے ملحق ہونا ہے. امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو نجات کے لیے امام کی ضرورت ہے. لہٰذا امام نے سب سے کہا چلے جاؤ. لیکن جو بامعرفت اصحاب تھے انہوں نے آواز دی یہ کیسے ممکن ہے، 70 مرتبہ بھی ہم کو قتل کیا جائے، بعض جملوں میں 1000 مرتبہ بھی قتل کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے دستبردار نہیں ہو سکتے. امام نے سب کو بتا دیا تھا دیکھو یہ دشمنی ان کی صرف ہم سے ہے، یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، لیکن امام کے اصحاب، امام کے انصار، امام کے اقربا جب تک زندہ تھے تب تک امام کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرات کسی کی نہیں تھی. لیکن عصر عاشور جب امام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، اب امام کا کوئی نہیں ہے، یہاں تک کہ امام آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مددگار جو میری مدد کرے. امام کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہے. عزیزان محترم، اب امام حسین علیہ السلام کی کربلا کی یہ مظلومی کون ہے جو اندازہ لگا سکتا ہے؟ عزیزان محترم، کربلا میں امام حسین علیہ السلام امتحان کی منزل میں ہے. ولایت ہونے کے باوجود امتحان کی منزل میں امام چاہے تو اشارہ کریں، کربلا کی زمین سے چشمہ ابلے
اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہم جب زیارتوں پر جاتے ہیں نا تو نیشا پور ہے ایران میں ایک جگہ، وہاں چشمے کی زیارت ہے۔ وہ کیسا چشمہ ہے جانتے ہیں؟ جب 8ویں امام علیہ السلام کا قافلہ وہاں پہنچا، لوگوں نے کہا آقا نماز کا وقت ہو گیا۔ امام نے کہا نماز کا اہتمام کریں۔ کہا آقا پانی نہیں ہے، وضو کیسے کریں؟ امام نے ایک پتھر ہٹایا، چشمہ ابلا۔ آج تک وہ چشمہ ابل رہا ہے اور کربلا کے مصائب پڑھ رہا ہے۔ امام کو اختیار ہے، امام جب چاہے جہاں چاہے اشارہ کرے چشمہ ابل سکتا ہے۔ لیکن کربلا میں سب سے عظیم مصیبت جب امام نے آپ کو یاد کیا ہے۔ میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے ششماہے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ششماہے کی پیاس کی شدت ایسی تھی کہ امام نے فوج اشقیاء سے پانی مانگا ہے اور جواب میں سے شعبہ تیر کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پھر بھی امام نے ایسے موقع پر بھی اعجاز سے کام نہیں لیا عزیزو۔ لیکن وہ وقت آ گیا جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک منزل وہ آئی ہے جب اعجاز سے کام لیا ہے۔ وہ کون سی منزل ہے عزیزو؟ یہ وہی آخر وقت کی ہے جب حسین کا کوئی نہیں بچا، حسین کا کوئی یاور و مددگار نہیں رہا۔ حسین سب کے لاشیں لا کے خیمے میں رکھ چکے، علی اصغر کے لاشیں کو خیمے کی پشت پر لے جا کے دفن کر چکے۔ اب وہ خیمے سے اب مقتل کی جانب جانے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ امام بیماری کے عالم میں ہیں، عزیزان محترم، امام بیماری کے عالم میں ہے۔ امام سے رخصت ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام گئے، جناب زینب ساتھ ساتھ ہیں۔ جناب زینب نے آواز دی، بیٹا اٹھو۔ ایک مرتبہ بیمار نے آنکھ کھولی، دیکھا بابا آئے ہیں، اشارہ کیا پھپھی اماں سہارا دیجئے۔ عزیزان محترم، بیمار سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، جناب زینب نے سہارا دیا۔ باپ اور بیٹے میں گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ امام حسین سے جب پوچھا ہے بیمار نے، بابا جنگ کہاں تک پہنچی؟ کہا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ کہا بے بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بابا علی اکبر کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے سب کا جواب دیا، شہید ہو گئے۔ آخر میں کہا اتنا جان لو کہ اب ہم اور تم بچے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیمار نے تڑپ کہا پھوپھی اماں ذرا ایک نیزہ دیجئے، ایک تلوار، ایک نیزہ دیجئے، ایک عصا دیجئے۔ بیمار سے پوچھا، بی بی نے بیٹا نیزہ کیا کرو گے، عصا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں عصا پر تکیہ کروں گا، نیزے سے فرزند فاطمہ کا دفاع کروں گا۔ امام نے گلے سے لگایا، بیٹا بیمار پر جہاد ساقط ہے، میرے بعد تم امام ہو، تمہیں یہ قافلہ لے کر کے آگے جانا ہے۔ عزیزان محترم، رخصت ہو کر کے جب آئے ہیں، بیویوں سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ جب زینب سے رخصت ہونے لگے، زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی، بھیا کس کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ وہ منزل تھی کہ جب حسین نے دیکھا اگر زینب کو اس عالم میں چھوڑ دیا زینب زندہ نہیں بچے گی۔ جانتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ حسین نے انگشت امامت سے قلب زینب پر اشارہ کیا۔ نہیں معلوم زینب کو حسین نے کون سی طاقت دے دی تھی کہ وہ زینب جو حسین کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی، آواز دیتی ہے بھیا مقتل کی جانب دیکھو، آؤ بہن سوار کرے گی۔ عزیزان محترم، زینب نے بھائی کو سوار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا، لیکن آخر لمحے تک زینب کو فکر ہے حسین کی، حسین کو فکر ہے زینب کی۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام جنگ کرتے کرتے جب زین فرس سے زمین پر آئے ہیں تو حسین کے قریب جو بھی آتا تھا ذوالفقار اسے فنار کر دیتی تھی۔ اب عالم ایسا ہوا
کہ اب دشمن کی جرأت نہیں ہو رہی ہے کہ حسین کے قریب جائیں، کہیں حسین کے بدن میں اگر جان ہوئی تو زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ فوج اسی کشمکش میں ہے، شمر ملعون آگے بڑھا، کہا دیکھو ابھی ہم بتا دیتے ہیں کہ حسین کے بدن میں جان ہے یا نہیں ہے، ابھی پتہ چل جائے گا حسین کے بدن میں جان ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر ملعون نے آواز دی، گھوڑوں کا رخ خیموں کی جانب کرو، خیموں پر حملہ کرو، خیموں میں آگ لگا دیں گے۔ یہ آواز جیسے ہی حسین کے کان میں پہنچی، حسین سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، حسین گھٹنیوں کے بل خیمے کی جانب بڑھے، ارے شمر ابھی حسین زندہ ہے، آقا آپ جب تک زندہ رہے زینب کی رضا سلامت رہی، خیمے سلامت رہے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، زینب کے سر سے ردا چھینی گئی، بیویوں کو بے مخنوں چادر بازوؤں میں رسن باندھ کے دیار بدیار پھرایا جا رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والوں جو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کو قرض سے سبکدوش فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے امان و انصار میں شمار فرما۔ یا حسین میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین، آپ کی کیا شان ہے مولا، بولتا قرآن ہے مولا، فاطمہ کی جان ہے مولا، مرضی سبحان ہے مولا، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین، کربلا کا فاتح اعظم باخدا ہے وارث آدم، جا بجا پہلے تیرا پرچم، تابد ہوگا تیرا ماتم، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین، 3 دن کی تشنگی مولا، ہائے تیری بے کسی مولا، خشک گردن پر چھری مولا، کربلا کہتی رہی مولا، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین، کس طرح بھولیں گے وہ منظر جب چلا تھا الف پہ خنجر، جب سنا کی نوک پہ تھا سر، بولتا قرآن تیرے لب پر، میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین، اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین،
اشکوں کے پیمانے ماتمی لائے ہیں نذرانے اب جناب سیدہ جانے میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین یہ تیری مولا زاداری زندگی سے بھی ہمیں پیاری ہے یہی تجھ سے وفاداری عشق و آنکھوں سے رہے جاری میرے لبوں کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین وارث قرآن زندہ باد رہبر انسان زندہ باد مظہر ایمان زندہ باد فاطمہ کی جان زندہ باد میرے لبوں کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین میرے لہو کے ہر قطرے میں گونج رہا ہے یا حسین اب تو سب کا ورد زبان بھی رہنے لگا ہے یا حسین صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابن مولا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکہ یا سید الشہداء حسین ابن علی السلام علیکہ یا مولانا ابو الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ یا شہزاد علی اکبر ابن الحسین السلام علیکہ یا شہزاد قاسم ابن الحسن السلام علیکہ یا مسلم ابن العقیل السلام علیکہ یا حانی ابن ارواح السلام علیکہ یا حر شہید ریاحی السادات و معالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکہ یا مولا یا ابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس وعنیس النفوس الراضیہ بالقدر والقضاء مولانا ومولا الكونین مولانا علی ابن موسی رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا امام الانس والجان الامان 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 السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا فاتح البرحان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک و نورک و رحمت اللہ وبرکاتہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک